17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوا، جو کہ اسلام اور کفار کے درمیان سب سے پہلا جنگ تھا، جس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے اور کفار کی تعداد کم و بیش 1000 ہے، جن کے پاس بے شمار اونٹ اور گھوڑے موجود ہیں اور ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی موجود ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے پاس جو جنگی سامان ہے وہ یہ ہے کہ صرف 8 تلواریں ہیں ان کے پاس اور 6 زرہیں، یعنی جو جنگ میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا کی تقدیریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات خوب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر بار بار فتح یابی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو مبارک چادر تھی وہ بھی گرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اس جنگ میں فرشتے جو ہیں یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حضرات محترم، یہ جنگ بڑی عظیم جنگ تھی۔ اللہ اکبر۔ سخت شدت گرمی کا دن تھا اور مسلمانوں کو روزہ بھی تھا، اور پیارے اور محترم اسلامی تعداد بھی بہت کم تھی، اور وہاں سامنے کفار جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اور ان میں بڑے بڑے بہادر لوگ بھی تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں یہ فرمایا، وہاں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو انصار میں سے حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جائیں آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے کہ 2 شہزادے، کم سن 2 بچے، جن میں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، چچا جان ہمیں ابو جہل کا بتائیں کہ وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، اے شہزادو تم اس کو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ ہم اس کو ماریں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے دور سے اشارہ فرمایا کہ وہ دیکھو سامنے کالے گھوڑے کے اوپر یہ کفار کا جو ہے سپہ سالار ہے، اور یہی ابو جہل۔ حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کم سنی کی عمر ہے، یہ تلواریں لہراتے ہوئے فوراً لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں اور جا کر ابو جہل کے گھوڑے کو تلوار کی ضربیں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا گرتا ہے اور ابو جہل نیچے گرتا ہے۔ سب سے پہلے ابو جہل کو قتل کرنے والے یہ دونوں شہزادے، دونوں بھائی، حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں نے جیسے ابو جہل کو قتل کیا تو یہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، فرمایا کہ ہر قوم میں فرعون ہوتا ہے، اور اس قوم میں جو فرعون ہے کفار میں، یہ ابو جہل تھا جس کو تم دونوں نے قتل کیا۔ بہرحال یہ دونوں شہزادے پھر جنگ میں شریک ہوئے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے شہزادے تھے، یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔
حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک کافر نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر وار کیا، آپ کی ہاتھ کٹ گئی، لیکن ایک چمڑے کے ٹکڑے سے ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، بار بار جنگ کے دوران جو ہے آگے آتا ہے، آپ کے لڑنے میں آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، اور آپ نے کیا کیا کہ اپنا وہ کٹا ہوا بازو اپنے پاؤں کے نیچے دیا اور اس کو زور سے کھینچا کہ جو چمڑا لٹک رہا ہے یہ چمڑا ٹوٹ جائے تاکہ میں ایک ہاتھ سے لڑتا رہوں۔ آپ ایک ہاتھ سے لڑتے رہے، اور جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نے کٹا ہوا بازو اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کٹے ہوئے بازو کو لگایا، سبحان اللہ، اور اس بازو کو وہاں سے جوڑ دیا۔ کاٹنے والا موجود ہے تو قربان جائیں، جوڑنے والا بھی موجود ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، بہرحال اس جنگ میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی، ایسی فتح، عظیم الشان فتح کہ اس میں کافر جو تھے 70 کافر واصل جہنم ہوئے، یعنی 70 کافروں کو مارا گیا، اور 70 کافر جو ہے یہ قیدی ہوئے، ان کو قید کیا گیا، اور باقی جو کافر تھے یہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، اور مسلمانوں میں جو شہید ہوئے ان میں روایتوں میں آتا ہے کہ 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جس میں 6 مہاجرین تھے اور 8 صحابہ جو تھے یہ انصار میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جب ان کو لایا گیا، جو قید کیے گئے تھے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ جن کو ہم نے قید کیا ہے ان کا کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جائے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت غیر مسلم تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فدیہ دو، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس فرمانے لگے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس فدیے کی رقم نہیں ہے۔ حالانکہ جب حضرت عباس مکے سے روانہ ہوئے تھے تو اس نے کچھ رقم، کچھ اشرفیوں کی تھیلی اپنی بیوی کو دی تھی، جس کا علم صرف اس کو اور اس کی بیوی کو تھا، اور کسی کو بھی آپ نے نہیں بتایا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے دوبارہ فرمایا تم فدیہ دو، تمہیں آزاد کیا جائے گا۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ تیسری بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ چلو یوں کرو، مکے چلے جاؤ اور وہاں سے تم فدیہ بھیج دینا۔ پھر عرض گزار ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے علم غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اشرفیاں گھر والی کو دے کر آئے ہو ان اشرفیوں کا کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے اس کا علم تو صرف مجھے اور میری گھر والی کو تھا، اور پھر فرمانے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر مکے کی خبریں دے یہ سچا نبی ہے، اور اسی ٹائم کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر کہ ایک دن قبل جنگ بدر کے میدان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی مبارک ہے، اور آپ دائرے بناتے جا رہے ہیں اور صحابہ سے فرماتے جا رہے ہیں یہ جو جگہ ہے ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، فرمایا یہ جو جگہ لکیر بنائی ہے یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ یوں آپ لکیریں بناتے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو جہاں میرے آقا نے لکیریں لگائی تھی واللہ ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہ ہوا، ان کافروں کی وہی لاشیں پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ علم غیب ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں سورہ جن میں ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب ذات
صرف اللہ پاک کی ہے، لیکن اللہ پاک جسے چاہے، جن رسولوں کو چاہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ذاتی علم غیب صرف اللہ پاک کو ہے، لیکن عطائی علم غیب وہ رب کریم جس نبی کو، جس رسول کو جتنا علم عطا فرمائے وہ قادر مطلق ہے، وہ علم غیب اپنے نبیوں کو دے سکتا ہے۔ سورۃ تکویر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں، یعنی یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ بہرحال پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو جنگ بدر ہوئی، اللہ اکبر، اس میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیے کہ صرف 313 ہے، اور وہاں کا جو لشکر ہے 1000 کا لشکر ہے۔ یہاں مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، تعداد 313 ہے، 13 تلواریں بھی نہیں، صرف 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ آئے کس طرح ہیں اور ان کا کیسا جذبہ ہے، کیسا شوق ہے، کیسا ولولہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی اس جنگ میں مدد فرمائی۔ اسلام کی یہ پہلی اور عظیم الشان جنگ جس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی یاد رکھیے گا، تعداد بلا شک کم ہو، لیکن اللہ جل شانہ بسا اوقات چھوٹے سے تعداد، چھوٹے سے لشکر، چھوٹی سی جماعت کو بڑے بڑے جماعتوں پر غالب فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک بے شک غالب فرمانے والا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم ذرا غور کریں کہ آیا ہمارے دل میں، ہمارے اندر بھی شہادت کا جذبہ ہے یا نہیں؟ اس وقت فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یوں سمجھیے کہ فلسطین میں غزہ کے مقام پر کربلا کا منظر ہے، اور مسلمان کوفی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک کاش کے ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے، یہ آواز اٹھائیں۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعائیں ہی کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، قربان جائیں۔ ان کا کیسا جذبہ تھا، کیسا شوق تھا، اور جنگ کے لیے کیسے تیار ہو کر آئے تھے۔ گویا کہ وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے آئے تھے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک جل شانہ کی شہدائے بدر پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔